وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، یقیناً ہونا چاہیے تم میں ایک جماعت۔ وہ پیغمبر موجود ہے، وہ صحابہ موجود ہے، قرآن نازل ہو رہا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جماعت ہونا چاہیے۔ اس سے پتہ چلا کہ جماعت کے ہوتے ہوئے فوائد زیادہ ہے۔ کوئی بھی دنیا کا فرد بڑے سے بڑا جماعت کے فوائد سے خالی نہیں ہے۔ نبی موجود ہے اور صحابہ جیسے پاکان سامنے ہیں، مہاجرین و انصار سے مدینہ لبریز ہے، قرآن کے نزول سے منور معطر ہے، لیکن فرمائے جماعت بناؤ، تو جو بنی ہوئی ہے وہی ٹھیک ہے۔ سوال، ایک جماعت بزرگوں نے سواد اعظم بنائی تھی، یہ بھی مفتی محمود صاحب کا مشورہ تھا، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان نے بنائی، اور مفتی صاحب اور حضرت درخواستی ان کے ساتھ تھے۔ بعد میں اس سواد اعظم نے بڑے کام کیے مسلک کی تائید و نصرت کے لیے، لیکن آج کل ہمارے مولانا جو ہے سواد اعظم کے نام سے ڈرے رہتے ہیں۔ ہم نے بھی کراچی کے مساجد بچانے کے لیے تنظیم بنائی تھی، سواد اعظم اہل سنت، لیکن ہمارے اپنے رفقا جو شہر کے ہیں ان کے احوال دیکھ کر کے میں سمجھ گیا کہ ان کے ساتھ میں نہیں چل سکتا۔ ایک سیاسی مولوی نے یہاں آ کر ناراضگی ظاہر کی اور پھر جا کر کے کسی اور جگہ کہا کہ میں نے وہی مدرسے میں جا کے ان کا سواد اعظم ختم کر لیا۔ فیصل آباد میں مجھے روزنامہ اخبار کے ایڈیٹر نے بتایا ہے، میرا انٹرویو لے رہا تھا، میں نے کہا یہ بات اس نے کہی ہے؟ اس نے کہا بالکل۔ میں نے کہا میں نہیں مانتا ہوں کہ کہی ہو، اگر کہی ہے تو پہلی بات یہ سن لو کہ وہ اکوڑے والے سے پہلے جان چھڑا لے، پھر لاہور والے سے جان چھڑا لے، جو اس کے ساتھ جمعیت کے وجود میں شریک ہے۔ سواد اعظم تو خالص مساجد دیوبند کو بدعتیوں کے ناروا حملوں اور سازشوں سے بچانے کی ایک کوشش تھی، اس کا تو کوئی سیاسی عزائم نہیں ہے، اور نہ پہلے والے کی تھی اور نہ اب ہے۔ تو بعض سیاستدان کامل ہونے کے باوجود ناقص باتیں کرتے ہیں اور بڑے ہونے کے باوجود چھوٹی حرکتوں پر اتر آتے ہیں۔ تو پہلے وہ اپنی جماعت کی دھڑا بندی ختم کرے، بہادر بن کر کے اس کو ایک کر دے۔ اور اب بلوچستان میں کیا حشر ہو رہا ہے اور کیا کتنی جماعتیں بن گئی ہیں۔ وَلَا تَفَرَّقُوا، اور تفرقے نہ پیدا کرو، ایسا قاعدہ و قانون اپناؤ کہ سب اپنے رہیں۔ بندے حل کا بگوش ارن نوازی براوت، اور لطف کو لطف کے بیگانہ شود حل کا بگوش۔ اللہ تعالیٰ تمام اہل حق کو حق کی جماعت کے ساتھ صدق دل اور اخلاص سے وابستگی عطا فرمائے، اور حق جماعت کے لیڈروں کو عقل اور کامل ایمان اور غیرت نصیب فرمائے کہ وہ اپنے اور پرائے کا فرق کر لے، ایسے احوال نہ پیدا کرے کہ اپنے پرائے ہونے لگے۔ دونوں طرف سے کام بنے گا، وہ بھی انسانیت پر رہے تاکہ جماعت کے فوائد و برکات قائم دائم رہے۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، ہونا چاہیے تم میں ایک جماعت۔ ایک جماعت سب جماعتوں کا کام نہیں ہے، ایک جماعت جس کے ارکان علم اور عمل سے آراستہ ہو۔ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، دعوت دے خیر کے کاموں کی طرف۔ مراد خیر سے توحید ہے۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور حکم کرتے ہو معروف کا، دین کے کام۔ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور منع کرتے ہو ناکارہ کاموں سے، بدعات سے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ کامیاب ہیں۔ طلبہ تھوڑی توجہ کرے، خیر کا اطلاق تین طرح ہوا ہے: ایمان، قرآن، اسلام۔ اس کا حاصل ہے توحید، یعنی جماعت کے لیے موحد ہونا ضروری ہے، اور جماعت کا ہر رکن موحد ہونے کے بعد سنت کا داعی ہو۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، معروف نبی کا فعل ہوتا ہے، اور منکر
اس کے سامنے اوپرا، منکر مانا اوپرا، اوپرا کام وہ بدعت ہوتی ہے۔ بدعت کراچی میں اور طرح، پنجاب میں اور طرح، سرحد میں تقریباً نہیں ہے، کوئی گلی سڑی بعض جگہوں میں ہے ورنہ نہیں ہے۔ علاقائی رسوم اور چیزیں، رضاخانیت نہیں ہے وہاں۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہ لوگ واقعی کامیاب ہوں گے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا، اور مت بنیے ان لوگوں کی طرح جنہوں نے تفرقہ کیا اور اختلاف کیا۔ کہتے ہیں تفرقہ کے ساتھ جب اختلافہ آ جائے تو تفرقوا فی العقائد اور واختلفوا فی الاعمال، من بعد ما جاءہم البینات، بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس روشن دلیلیں۔ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے عذاب بڑا ہوگا۔ حق جماعت سے پیلوتہی برتنا، حق جماعت کو کمزور کرنا، حق جماعت کو ناحق بدنام کرنا، یہ اللہ کے عذاب کا باعث ہے، خدا کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ اہل سنت والجماعت، یہ مسلک توحید و سنت، یہ ہر شر سے بچنے بچانے والے اور ہر دینی معروف کے تلقین و ترغیب دینے والے قیامت کے دن سب سے اونچے مقام کے ہوں گے۔ یوم تبیض وجوہ، جس دن روشن اٹھیں گے چہرے، کچھ چہرے۔ تفسیر ابن کثیر نے لکھا ہے وجوہ اہل سنہ، جس دن روشن ہوں گے اہل سنت کے چہرے۔ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ، اور سیاہ پڑے ہوں گے کچھ چہرے، وجوہ اہل البدع، بدعتیوں کے چہرے۔ دنیا کے اندر بھی بدعتی دیکھیں گے تو آپ کو نظر آ جائے گا کہ جہنم کی آگ کے آثار ہے اس پر، اور موحد غریب مسکین ہوگا، لیکن جب وہ نظر آئے گا تو ایسا ہوگا جیسے آسمان کا درخشاں ستارہ نظر آ رہا ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ، پس وہ لوگ کہ سیاہ پڑے ہوں ان کے چہرے، اَكَفَرْتُمْ بَعْدَ ایمانکم، بدعتیوں کو لوگ کافر نہیں کہتے، قرآن کہتا ہے تم نے کفر کیا ہے ایمان لانے کے بعد، فَذُوقُوا الْعَذَابَ، پس چکو عذاب، بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ، بسبب تمہارے کفر کرنے کے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ ابْيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ، اور وہ لوگ کہ روشن ہوں ان کے چہرے، اہل سنہ والجماعہ، فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ، یہ اللہ کی رحمتوں میں ہوں گے، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تِلْكَ آیاتُ اللَّهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ، یہ آیت خدا کی ہم پڑھتے ہیں آپ کے سامنے صحیح طرح۔ وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعَالَمِينَ، اور نہیں ہے اللہ کہ ارادہ کرے زیادتی کرنے کا کائنات کے ساتھ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے ہیں جو کچھ آسمان و زمین میں۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کام، یعنی آخری نتیجہ خدا کے ہاتھ میں ہے۔ یہ مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ایک اسلامی جماعت ہو، عقید توحید پر قائم ہو، سنت کی نشر و اشاعت کرے اور لوگوں کو بدعات اور مفاسد سے روکے۔ چنانچہ اس کو دوبارہ لوٹایا